بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسے اہلیار سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں اس کی بات پر وہ جو بھڑکا ہے پھر سے اسے تھپڑ نہ لگا دے۔ گال میں بری طرح سے جلن ہو رہی تھی اور جبڑا الگ درد کر رہا تھا۔ اس سے لڑتے ہوئے اپنا ہاتھ استعمال کیا تھا کہ اب کلائی الگ بہت دکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کلائی دیکھی جہاں سفید پٹی بندی تھی۔ ڈری ہوئی نگاہ اہلیار پر ڈال کر وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے وہیں تکیے پہ لیٹ گئی۔ خوف کے مارے اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اہلیار وہیں ایک جگہ روم میں ٹھہر کر کھڑا ہو گیا، چند گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ پھر سمین کی طرف دیکھا، جیسے ہی اسے خود کی طرف دیکھتے پایا وہ دوڑ کر تیزی سے کروٹ بدل گئی۔ اہلیار لب بھینچتا جس کروٹ وہ تھی اسی طرف بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمین نے فوراً آنکھیں میچ لی۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میرا ہاتھ اڑ گیا۔ اب آئندہ مجھے یہ الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے ہیں نہ سنائی دیں۔ میچی میچی آنکھوں کے ساتھ سمین کا دل کہا اسے اچھے سے اٹھ کر باتیں سنائے، مگر ابھی تھپڑ کا خوف تھا، اسی لیے بس چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہی تھی۔ روم میں کوئی تھا بھی نہیں، اس کا کیا بھروسہ بھڑک کر پھر سے لگا دے۔ بعد میں لڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے وہ مسلسل آنکھیں بند کیے سوتی بنی رہی۔ اہلیار اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ایسے ہی پڑی رہنے کے بعد سمین نے ذرا سی آنکھیں کھول کر ادھر دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی تھیں، ایک دوسرے پر ساری بھڑاس نکال دینے کے بعد اب بس پیار بھری ناراضگی بچی تھی، مگر پہل کون کرے؟ اہلیار نے جان بوجھ کر پہل نہیں کی۔ اس وقت وہ سمین سے ہٹ کر کچھ اور سوچنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ایک بار پہل کی تو پھر بس سمین اس کے دماغ میں چھائی رہے گی۔ اور دوسری طرف سمین یہ سوچ کر نہیں بولی کہ وہ بس اس کے منانے کی عادی تھی۔ دل کہہ بھی رہا تھا کہ کچھ بولے، طلاق والی بات کی شرمندگی تھی کہ دل کہا خود معاوضت کر لے، مگر انا تھی جو آڑے آ گئی۔ اہلیار کی نگاہ بھٹک کر پھر سے سمین کے گال پر گئی۔ اگین سوری، یہ پہلی اور آخری بار تھا، اب کبھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، بس تم کچھ بھی کہہ دینا مگر وہ لفظ نہیں۔ اس کے چہرے پر بنے انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ شرمندگی چھپا کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ سمین نے کچھ نہیں کہا، بس ایسے ہی لیٹے لیٹے اپنی کلائی اٹھا کر دیکھی۔ ڈونٹ ٹچ می، میں چل سکتی ہوں۔ اس کا ہاتھ بے دردی سے جھڑک کر وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ اہلیار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس کا غصہ اس کی محبت پر شدید ہی رہتی تھی۔ چپ سے کھڑے اہلیار کے بازو پر بڑی ماں نے تسلی دینے والے انداز میں تھپکی دی۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا تھا۔ نگاہیں دھیرے دھیرے اندر جاتی سمین پر جمی تھی۔ سمین آ گئی تم، نیلم کہتے ہوئے بھاگی سمین کے پاس آ کر رکی، پھر بڑے پیار سے اسے گلے لگایا۔ سمین چپ سی کھڑی رہی۔ کیسی زرد ہو رہی ہو تم، اتنا خون بہہ گیا تمہارا؟ نیلم اس سے الگ ہو کر فکر مندی سے سمین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نیلم، سمین کو اندر لے چلو، بچی تھک گئی ہے۔ کھڑے نیلم یہیں سارا حال پوچھنا شروع ہو جاتی کہ بڑی ماں نے پیار سے ٹوک دیا۔ اوف، میں بھی کتنی پاگل ہوں۔ چلو سمین۔ نیلم اپنی غلطی پر اپنے سر پر ہاتھ مار کر سمین کو سہارا دے کر اندر لے آئی۔ اہلیار اور بڑی ماں ان کے پیچھے تھے۔ پھر کچھ دیر وہیں لاؤنج میں وہ بڑی ماں اور نیلم کے ہمراہ بیٹھی رہی تھی، اور اہلیار اپنے روم میں جا چکا تھا۔ اسے آفس بھی جانا تھا، اس لیے وہ تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ نیلم، سمین کو اپنے روم میں لے جاؤ، اسے آرام کرنے دو، میں بھی ذرا آرام کر لوں، بڑی ماں کہہ کر اٹھ گئیں۔ اب وہ تھک گئی تھیں، 2 دن سے وہ ہاسپٹل میں تھی، اب تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اہلیار اور ثاقب نے کتنا کہا تھا وہ گھر چلی جائیں، مگر ان کا دل ہی نہیں کہا۔ ایسے حالات میں وہ سمین اور اہلیار کو چھوڑ کر آرام سے گھر بیٹھ جائیں۔ جی بڑی ماں، آپ بھی آرام کر لیں، میں لے جاتی ہوں سمین کو ایلی کے روم میں۔ نیلم ان سے کہہ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سمین کو اس کے اپنے روم میں لے کر جاؤ نیلم، اہلیار کے روم میں نہیں، اس کا باپ کہہ چکا ہے ولیمے والی رات اس کا اہلیار سے کوئی لینا دینا نہیں، اس گھر میں اسے رہنا ہے تو اب یہ اپنے وہی روم میں جائے۔ نگار کی ٹھنڈی ٹھار آواز پر سمین کے ساتھ ساتھ نیلم نے بھی گھوم کر ادھر دیکھا جہاں نگار اب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بڑی ماں نے بہت ناگواری سے بنی سنوری نگار کو دیکھا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ نگار کم ظرف کے ساتھ ساتھ بڑی بے حس عورت بھی تھی۔ ایک بار جو انہوں نے سمین کا حال جاننے کی کوشش بھی کی ہو، گھر میں اتنی بڑی قیامت بھی تھی اور وہ اسی مسرور اور سرشار سی گم ہے۔ مامی، سمین ایلی کی بیوی ہے، اس کا روم بھی وہی ہے جو ایلی کا ہے۔ وہ نیلم تھی جو کسی سے ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تاؤ سے نگار کو دیکھتے ہوئے سچائی بتائی۔ سمین سر جھکائے بس اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کس نے کہا یہ اہلیار کی بیوی ہے؟ یہ تعلق بس کاغذی تھا،
میرے اہلیار کی بیوی تو وہی بن کر آئے گی جو میری مرضی سے آئے گی۔ ان کا مذاق اڑاتا لہجہ، آنکھوں میں بھری حقارت، سمین کو اپنا آپ بہت حقیر سا لگا تھا۔ نیلم سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ بھاگتے قدموں سے لیونگ روم سے نکلی تھی۔ اہلیار نے حیرت سے تیز تیز قدموں سے آتی سمین کو دیکھا، چہرے پر دکھ اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ اپنی ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتی وہ بھاگی آ رہی تھی۔ کیا ہوا سمین، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے پاس آ کر وہ بہت پریشانی سے اسے کاندھوں سے تھام چکا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے ذلیل انسان! اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھڑک کر وہ پوری قوت سے اہلیار پر چلائی تھی۔ آواز اتنی تیز تھی کہ نیچے تک سب کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت، اس کا غصہ، اس کی نفرت۔ اہلیار نے لب بھینچے اور بہت ہی سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی حال سمین کا بھی تھا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس کا کوٹ اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ کیوں آ جاتے ہو میرے سامنے؟ چلے جاؤ میری زندگی سے تم۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو سوائے ذلت اور حقارت کے مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو اہلیار، آئی ہیٹ یو۔ تم نے مجھے تماشا بنا دیا ہے، تماشا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کے چہرے پر چھائی نفرت نے بھی اہلیار کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آنکھوں میں سرخی سی چھانے لگی۔ کیوں آئے ہو میری زندگی میں؟ کیوں آ جاتے ہو بار بار میرے سامنے مجھے یہ احساس دلانے کہ تمہاری وجہ سے میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے؟ تمہاری وجہ سے ہر بار مجھے ذلیل کیا جاتا ہے اور کتنا لوگ مجھے اپنی ہی نظروں میں گرائیں گے۔ تم سے محبت کر کے میں نے اپنی قیمت ہی کھو دی ہے۔ کیوں تم کچھ نہیں کہتے؟ ہر موقع پر کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ کیوں نہیں ثابت کرتے وہی جو تمہارے دل میں ہے؟ وہ اس کا کوٹ مٹھی میں جکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر روتی ہوئی چلا کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز سنتی بڑی ماں اور نیلم کے دل کو جہاں رنج پہنچا تھا وہی نگار کے دل پر جیسے کسی نے مرہم رکھا تھا۔ برسوں سے جلتی آگ پہ جیسے کوئی چھینٹے ڈال رہا ہو۔ آج پھر سے انہوں نے نوشی کو ہرا دیا تھا۔ ان کی گردن میں غرور سے تناؤ آ گیا۔ وہ جیتی تھی اور ہمیشہ جیتی ہی رہیں گی۔ میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، کچھ نہیں ثابت کروں گا۔ تم جو سمجھتی ہو سمجھتی رہو۔ اہلیار نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے سمین کے ہاتھوں سے اپنا کوٹ چھڑا لیا۔ تمہیں خود کو ہم سب کا بس اذیتوں میں مبتلا کرنا اچھا لگتا ہے نا، تو کرو تم۔ بس اپنے آپ کو مظلومیت ثابت کرتے ہوئے میرے دل کے ٹکڑے کرتی رہو۔ بٹ آئی ول ناٹ ایکسپلین فار ایوری تھنگ۔ بہت آہستہ آواز میں کہتے ہوئے وہ سمین کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ تمہیں دینی ہوگی، صفائی کرنا ہوگا ثابت۔ میں نہیں برداشت کر سکتی اپنی ہی ذات پر بار بار کیچڑ اچھالتے ہوئے۔ میں نے ہی صرف تم سے محبت نہیں کی، جو صرف مجھے ہی سزا دی جا رہی ہے۔ سمین درد و غم سے پھر سے چیخی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آتی طنز سے مسکراتی نگار کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ سمین کیوں بھڑکی ہوئی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ واٹ ہیپن ایلی؟ کیا ہو گیا؟ تم تو کم سے کم اپنی کلاس کا خیال رکھو۔ جاہل گنواروں کی عادت ہوتی ہے چلا کر باتیں سنانے کی، بٹ یو آر کلچرڈ پرسن۔ تمہارا ایک اسٹینڈرڈ ہے۔ کیا سوچیں گے گھر کے ملازم؟ ان دونوں کے قریب آتے ہوئے وہ بڑی حقارت سے سمین کو دیکھتے ہوئے اہلیار سے بولی تھی۔ اہلیار نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہی سمین ایک جھٹکے سے ان کی طرف مڑی تھی۔ جی کچھ نہیں سوچیں گے اس گھر کے ملازم، اس سے پہلے بھی کسی کے جاہلوں اور گنواروں سے بھی بدتر گری ہوئی باتیں سن اور دیکھ چکے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی کلاس اور اپنا اسٹینڈرڈ بھلا کر ایک جاہل عورت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ وہ انگارے چباتے ہوئے نگار کو دیکھ رہی تھی۔ نگار کے سر سے لگی تلووں پر بھجی۔ خود اہلیار کا منہ کھل گیا اس کا یہ روپ دیکھ کر۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ پل ہی میں ساری کلاس بھول کر وہ چیخی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سمین کا گلا دبا دے، میں نے نام نہیں لیا۔ اب آپ خود سمجھ گئیں تو آپ ہی ہوں گی۔ اس کے سکون سے طنز کرنے پر ان کی آنکھوں میں شعلے نکلے۔ سمین بہیو یور سیلف، اپنے روم میں جاؤ ابھی۔ اور اسی وقت اہلیار نے بات بگڑنے کے ڈر سے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ اس کا حکم چلاتا لہجہ سمین اور بھڑکی۔ تمیز تم خود کو اور اپنی ماں کو سکھانا، تمہاری بیوی ہوں، کاغذی ہی صحیح مگر ملازمہ نہیں، جو تمہارا آرڈر مانوں۔ تمہارا منہ نوچ لوں گی اگر مجھ پر رعب جھاڑنے کی کوشش بھی کی۔ وہ اس کا رخ کرتے بس اسے گھور کر رہ گیا۔ اب دھڑاکا کے ساتھ ساتھ وہ بدتمیز بھی ہو گئی تھی۔ اہلیار نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا تھا۔ او ایک رات میرے بیٹے کے ساتھ کیا بتا لی؟ تمہاری تو زبان ہی کھل گئی، تم اپنی اوقات پر آ گئی۔ نگار نے سینے پر ہاتھ باندھ کر انہوں نے وہ تیر چلایا جو سیدھے سمین کے دل پر لگا تھا۔
الیار نے بس اپنے بال نوچنے کی خواہش کی تھی۔ اس کے گھر میں بھی ساس بہو کا ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ اوقات تو میں سمجھ گئی اپنی، اور اب آپ بھی سمجھ لیجئے۔ بھلے آپ کی نظروں میں میری کوئی بھی اہمیت نہیں صحیح، مگر میں الیار زین علی کی بیوی اور اس گھر کی بیٹی ہوں، اور اس حیثیت سے اپنے کردار پر کوئی حرف اب برداشت نہیں کروں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر وہ انہیں آگ پر بٹھا چکی تھی۔ الیار نے اس بار سنجیدگی سے سمین کا لال بھبو کا چہرہ دیکھا، دل ہی دل میں اس کی جرات پر اسے آفرین کہا۔ نگار اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ اور ایک بات، آپ کے بیٹے کے ساتھ کس نے اپنی مرضی سے رات بتائی؟ آپ خود اس سے پوچھ لیں، جو بڑے شوق سے یہ کام کرتا ہے، اور اسے سمجھا بھی دیں کہ پھر وہ کوئی شرط مان کر میرے ساتھ رات بتانے نہ آ جائے، کیونکہ آپ کے بیٹے کو میرے ساتھ رات بتانے کا بہت اپنے کلچر بیٹے کو شاید آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے نفس پر کیسے قابو رکھ سکیں۔ چبا چبا کر کہتی وہ ان دونوں کو گھورتی اپنے روم میں گھس گئی تھی۔ وہ انہیں ہی کیا، الیار کو بھی اچھے سے سمجھا گئی تھی۔ الیار کا دل کہا رکھ کر اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ دیکھا تم نے، اب جان لیا تم نے اسے، بڑے حمایتی بنتے تھے، بڑا سر چڑھا لیا ہے تم نے اسے، دیکھ لیا نا اس کی زبان، مجھے کیا تمہیں بھی ذلیل کر گئی ہے وہ۔ نگار جیسے توے پر بیٹھ چکی تھی۔ الیار بنا کچھ بولے بس انہیں ایک نظر دیکھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے یہ انداز، نگار بس دانت کچکچا کر رہ گئی۔ بہت ہو گیا یہ رونا دھونا، خود کو ذلیل کروانا۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گی مسٹر الیار کہ میں چیز کیا ہوں۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں کہ گھڑی گھڑی ہر کوئی مجھے ذلیل کر جائے۔ اپنے روم میں آ کر سمین ٹہلتی ہوئی لگاتار اونچی آواز میں بول کر اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سینے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی۔ برداشت تھی کہ اب ختم ہو چکی تھی، اور اسی نے پکا ارادہ کر لیا تھا وہ اب نگار سے یا کسی سے بھی دب کے نہیں رہے گی۔ اس الیار کی تو موٹی سی گالی دے کر بھی غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اٹھی تھی، مٹھیاں شاید زیادہ ہی بھینچ لی تھی۔ کلائی میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اللہ، اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر وہ درد سے کراہی، میں درد سے تڑپ رہی ہوں، بجائے میرا حال جاننے کے بس مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں، حکم چلایا جا رہا ہے۔ کیسے بول رہا تھا بدتمیز، میں کیوں دوں ثبوت، میرا کوئی قصور نہیں، میں کچھ ثابت نہیں کروں گا اس کی۔ تو اس نے غصے سے الیار کی نقل اتارتے گالی بھی دے دی۔ یہ سب بولتے ہوئے وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ تو 2 دن سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ رہا تھا، ہر وقت خیال رکھے ہوئے، دن رات پریشان رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی ناراضگی بھی برداشت کی تھی۔ اب بھی شروعات اس نے ہی کی تھی۔ وہ بیچارہ تو بس گھبرا کر اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ سمین کلائی چھوڑ کر ایک بار پھر کھڑی ہو گئی۔ سارا قصور تمہارا ہے، صرف تمہارا الیار زین علی، اور اس قصور کے لیے اب میں سبق سکھاؤں گی، دیکھ لینا تم۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے الیار اس کے سامنے کھڑا ہو۔ انگلی اٹھا کر ابھی وہ مڑی تھی کہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ دروازے سے ٹیک لگائے وہ بڑے آرام سے کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ چہرے پر بس سنجیدگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ کیوں آئے ہو؟ سمین کا پارا ہائی ہوا تھا، بھڑک کر چلائی۔ الیار کچھ بولے بغیر آگے بڑھا۔ سمین پھر سے چیخی، نکلو میرے روم سے، انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ الیار نے مڑ کر ڈور لاک کر دیا اور پھر سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ میں نے تم سے جو کہا وہ شاید تم نے نہیں سنا۔ ساتھ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک کر طنز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورا کا پورا کان کھول کر سنا تھا۔ وہ بس اتنا بولا، سنا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ آئندہ سے میرے روم میں داخل بھی مت ہونا، ابھی کے ابھی نکلو باہر۔ دانت پیستی وہ بڑے غصے سے دروازے تک گئی تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اسی غصے سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھی اور پوری قوت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا، مگر 1 انچ بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائی۔ مجھے اپنے نفس پر قابو نہیں ہے نا، اس لیے آیا ہوں۔ سمین کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیے۔ نفس پر قابو کیوں کر ہو جب بیوی اتنی حسین ہو؟ میرے بھلے کاغذی صحیح پر ہے تو اپنے حقوق لینے میں حرج کیا ہے؟ بیوی بھلے کاغذی ہی صحیح پر ہے تو پھر اپنے حقوق لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ الیار بھرپور طنز بھری مسکراہٹ سے بولتا اسے جھٹکا دے کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سمین سر سے پیر تک تپ گئی۔ تم، اس نے دانت پیستے ہوئے اس کے شانوں کو مٹھی میں دبوچ کر خود کو چھڑانا چاہا، تم واقعی 1 نمبر کے مکار دھوکے باز کمینے، اور زبان وہیں رک گئی۔ کہو تو میں آگے بول کر ہیلپ کر دوں؟ الیار اس کی کمر میں گرفت سخت کرتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارے جیسے فراڈی انسان سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، چھوڑو مجھے تم، ورنہ وہ تمہاری ممی ہے نا، ان کی میں۔ وہ لگاتار اس سے خود کو چھڑاتے ہوئے غصے سے دیکھ بھی رہی تھی۔
ادب سے، وہ تمہاری ساس بھی ہیں، الیار نے آنکھیں دکھا کر تیزی سے ٹوکا۔ ہاں بس مجھے سکھاؤ اب۔ ان کے آگے تو منہ میں دہی جم جاتا ہے، جیسے بہرے ہو جاتے ہو۔ سمین سر سے پیر تک جل گئی، خود کو چھڑانے کی کوشش بھی ترک کر دی۔ کلائی میں درد جو ہونے لگا تھا، میں اگر تم دونوں کے بیچ میں بولا تو تیسری جنگ چھڑ جائے گی، اس لیے مجھے اپنی ساس بہو والے ڈرامے میں مت گھسیٹو۔ تمہارا مسئلہ ہے، تم سلجھاؤ، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اہلیار نے کاندھے اچکاتے ہوئے اسے بازوؤں سے آزاد کر دیا، مگر اس کی بات پر سمین غصے سے اسے سراپا جل گئی۔ نہیں، تم بس کھڑے تماشا دیکھتے رہنا، کبھی اس رات کبھی آج، اور نہ جانے کب تک یوں ہی میری بے عزتی ہوتی رہے گی، اور تم بس چپ منہ میں دہی ڈالے بیٹھے رہنا۔ ہاتھ نچا کر اس سے طنز سے کہتی۔ الیار بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، جس کا لڑنے میں کوئی جواب نہیں تھا۔ کبھی دہی، کبھی جھنجھنا، اور کبھی کچھ اور ہے بھی جو منہ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بند کرنے کے لیے مجھے بتاؤ، تمہارے میں بھی ڈال دوں؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر سمین نے ناک چڑھائی۔ نکلو میرے روم سے ابھی کے ابھی۔ پھر سے اسے دھکا دیتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ رکی۔ اور 1 منٹ تمہیں اب نہیں خیال آیا کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہم تو الگ ہو چکے ہیں، اب ہم بس نام کے میاں بیوی ہیں۔ اور ہم اپنی ممی سے، اور تم اپنی ممی سے پوچھا کہ نہیں کہ میں کاغذی بیوی کے روم میں جا رہا ہوں؟ جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بہت پیار سے وہ طنز کرتی اسے دیکھ رہی تھی۔ الیار نے بس ایک ٹھنڈی سانس بھری، اب کچھ اور بول کر اس کا اپنا دماغ چٹوانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ آفس کو لیٹ ہو رہا تھا۔ میں میڈیسن لایا تھا جو کار میں رہ گئی تھی، ابھی ملازمہ سے کہا ہے جو جوس بھی لا رہی ہوگی، پہلے اسے پی لینا پھر میڈیسن لینا، ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ اپنے سینے پر رکھے اس ہاتھ کو ہٹا کر وہی زخمی کلائی تھام کر وہ بہت پیار سے ہدایتیں دیتا بولا، پھر اس کی کلائی چھوڑ کر میڈیسن بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چیک بھی کرنے لگا۔ سمین اب چپ ہو گئی، اب کی ہمت نہیں پڑی اسے کچھ اور سنا ڈالے، بس چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ کر سر جھکا کر اپنی گلائی پر بندی پٹی دیکھنے لگی۔ اہلیار نے سر اٹھا کر ادھر دیکھا، شعلہ جوالا بنی سمین اب چپ سی بس سوچوں میں غرق تھی۔ میڈیسن رکھ کر وہ اس کے پاس آ گیا، اس نے سر اٹھا کر اہلیار کی طرف اس امید سے دیکھا کہ ہر بار کی طرح وہ اب پھر سے اسے منا لے گا اور پھر سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے سارے غم کہہ دے گی۔ اس کا غصہ ختم ہو رہا تھا اور دماغ بھی ٹھنڈا ہونے لگا۔ آرام کر لو، تھک گئی ہوگی لڑتے لڑتے، میں روز ہی ملوں گا، لڑتی رہنا جب تک دل چاہے، ابھی آرام کرو اور زبان کو بھی آرام دے دو، بیچاری اسے بھی تو آرام چاہیے ہوگا، 3 دن سے چل رہی ہے۔ وہ بڑے آرام سے کہتا اسے تپا چکا تھا اور زمین جل کر خاکی ہو گئی۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پہلے اٹھ کر اپنے سامنے کھڑے اہلیار کو زور کا دھکا دیا اور پھر سے اوندے منہ بیڈ پر گر گئی۔ اہلیار ہونٹ گول کیے بس اسے بیڈ پر بیٹھتا اور پھر اوندے منہ لیٹے دیکھتا رہا، اپنا چہرہ تکیے میں چھپائے۔ اب وہ شاید رونے لگی تھی۔ وہ ہولے ہولے چلتا بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مائی پیپر وائف، اس طرح اپنے پیپر ہسبینڈ کے سامنے ناراض ہو کر لیٹنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی ہیں میں آپ کو مناؤں، اور اگر میں مناتے خود پر قابو نہیں رکھ سکا تو؟ اس نے کہتے ہوئے کو لمبا کھینچا تو زمین ایک جھٹکے سے سیدھے ہو گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا مگر آنسوؤں کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں سمجھا تم رو رہی ہو، آج رونا نہیں ہے۔ اس نے زمین کو بھڑکانے کی پوری کوشش کی۔ بہت رو چکی، اب روؤں گی نہیں، رلاؤں گی، تماشا دیکھوں گی۔ آرام سے بیڈ سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے پیر چڑھائے۔ اچھا، میرا ارادہ تو بس تمہیں رلانے کا ہے، وہ بھی پیار میں۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اہلیار نے ایک بار اس کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ زمین کے چہرے پر ذرا سا حیا کا رنگ گزرا، اس سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تم شاید شرما رہی ہو، میں نے تو آپ کی بات ہی دہرائی ہے، بقول آپ کے اپنے نفس پہ قابو جو نہیں، اور آئی ہیٹ یو، گیٹ لاس، کمینے ذلیل، نکل جاؤ میرے روم سے۔ وہ شیرنی کی طرح تکیہ اٹھا کر اس پر جھپٹی، اور اگر اہلیار نہیں ہٹتا تو وہ اچھے سے اس کی خاطر کر چکی ہوتی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب بھاگتے کہاں ہو بزدل انسان، تمہارا تو خون ہی کر دوں گی میں۔ زمین نے ہاتھ میں پکڑا تکیہ اس کی طرف پوری طاقت سے اچھالا تھا جو سیدھے اس کی پیٹھ پر لگا۔ او تو یہ تمہاری گولی یا تلوار ہے جس سے تم میرا خون کر رہی ہو؟ وہ اسے آج جیسے جلانے کلسانے کی قسم کھا کر آیا تھا۔ تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے زمین کی طرف پھینکا جو سیدھے زمین کے سر پر لگا۔ زمین نے مارے غصے سے گلدان اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ اہلیار پھرتی سے
نہ ہٹتا تو وہ ضرور سر پھوڑ چکا ہوتا۔ پہلے تم کم پاگل تھی، اب پوری ہو گئی ہو، وہ اسے گھور کر بولا تو سمین نے اس بار ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دے مارا۔ میں ہی پاگل ہوں جو تم جیسی جنگلی سے منہ لگانے آ گیا۔ وہ اپنی خیر بناتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ آنا، اب میرے سامنے تمہارا سر نہیں پھوڑا تو میرا نام بدل دینا۔ سمین وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ڈور کی طرف دیکھتی چلا کر بولی، اللہ اکبر، آج بچ گیا میں واقعی، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اپنے پیچھے پھر سے کچھ ٹوٹنے کی زوردار آواز سن کر اہلیار کے منہ سے نکلا تھا، چھوٹے صاحب جوس۔ کوریڈور پر کھڑی ملازمہ نے ڈر کر ٹرے آگے بڑھایا۔ خونخوار بنی سمین بی بی کے کون سامنے جائے، کل میرا فاتحہ کا کھانا سب کو کھلوانا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بہت سنجیدگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے جی، ملازمہ نے فوراً کہا، تو یہ نہ ہو کہ اب فاتحہ خوانی کروائیں اور زردہ اڑائیں، اس لیے جوس کا گلاس تم لے جاؤ۔ اب کہ مجھے دیکھ کر وہ سیدھے یہ گلاس چھری کی طرح استعمال کرے گی، وہ حکمی انداز میں کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ اس لڑائی میں وہ آفس کے لیے پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا اور اب فوراً پہنچنا تھا۔ چاچی آپ چلیں ہمارے ساتھ گیم کھیلیں۔ وہ ابھی بڑی ماں کی طرف آئی ہی تھی کہ عاقب دوڑتا ہوا اس کے ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ لفظ چاچی پر اس کا منہ بن گیا۔ میں آپ کی پھپھو ہوں، چاچی نہیں۔ سمین نے وہیں فرش پر اکڑو بیٹھ کر عاقب کے گال نوچے۔ بٹ چاچو نے تو یہی کہا ہے، آپ چاچی ہیں، پھپھو نہیں۔ عاقب معصومیت سے اس کا چہرہ تھام کر بولا، تمہاری چاچو کی تو اب بچوں کو گالی تو مت سکھاؤ۔ سمین اپنے پیچھے آواز سن کر فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے وہ کچن سے نکل رہا تھا، اس کے ساتھ نیلم بھی تھی۔ دانت نکال کر اسے دیکھتی۔ جب سے اہلیار کا ولیمے والا بدلا ہوا رنگ دیکھا تھا تب سے وہ کچھ زیادہ ہی شوخی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری طرح گالیاں نہیں آتی، نیلم کو گھورتے ہوئے سارے الفاظ چبا کر ادا کیے۔ اہلیار اس کے الزام پر اش کر اٹھا۔ کیا وہ دیدہ دلیری تھی؟ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ تمہیں گالیاں نہیں دینی آتی۔ بھابھی، آپ کی نند کو ذرا سا بھی کسی کا دل جیتنے کا ہنر نہیں آتا، وہ آپ کی بڑی بیکار سی شاگرد ہے۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے وہ بڑے مزے سے اسے دیکھتے ہوئے سمین کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ سمین، کیسے بات کر رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو اہلی سے، اب شوہر ہے تمہارا۔ نیلم نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایسے مطلبی شوہر بس ایسی گالیوں کے لائق ہوتے ہیں۔ بہت تب کر وہ اسے گھور بھی رہی تھی۔ ہم نام کا شوہر جو ٹھہرا۔ اہلیار نے بڑے دکھ سے پھر سے گھونٹ بھرا۔ سمین کو میں سمجھا دوں گی، ابھی بچی ہے نا، تم دونوں میں اتنی اچھی دوستی تھی، کم سے کم وہی برقرار رکھو، محبت بھی ہو ہی جائے گی۔ نیلم کے مشورے پر سمین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ محترمہ کو دیکھ رہی ہیں، ان کے انداز ہیں محبت والے، ہماری دوستی ہی رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ آج کل تو اس نے جیسے سمین کو جلانے تپانے کا نیا مورچہ کھولا ہوا تھا، وہ سر سے پیر تک جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ تمہارے جیسے مکار آدمی سے محبت تو دور، میں دوستی بھی نہیں کروں، تمہارا خون بھی کر دوں گی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاری نکل رہی تھی۔ دیکھ لیں، مجھے تو بھابھی اپنا بچ جانا ہی بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے بہت جلد ہی میرے فاتحہ کی دیگیں پکنے والی ہیں ادھر لان میں ہی۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا نیلم سے بہت دکھ سے کہہ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے۔ نیلم دہل ہی گئی۔ سمین، تمہیں میں ایک جھاپڑ لگاؤں گی جو ایسے اول فل باتیں کی تو۔ انہوں نے اس بار سختی سے سمین کو ڈانٹا تھا۔ اس کی مکاری میں متائیں سب کو ایسے ہی جذباتی بلیک میلنگ میں پھنساتا ہے۔ وہ بری طرح سے اہلیار کو کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی۔ آج تک بھابھی ایسا ہوا ہے، میں اور مکار بھابھی گواہ ہے، میرے جیسا معصوم کوئی اور نہیں۔ چائے کا کپ بھابھی کو تھماتے ہوئے وہی معصوم شکل بنائی جس پر نیلم کو بڑا مان اور پیار تھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال پر چپت لگائی۔ دیور بھابھی کے اس پیار پر سمین پیر پٹک کر جانے کے لیے بڑھی کہ عاقب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پھر سے مڑی۔ چاچی، اس لڑائی میں میرا کیا؟ چلے نا، چاچو بھی ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ عاقب نے اس کا ہاتھ ہلا کر اپنی طرف معصومیت سے توجہ دلائی تھی۔ پہلے مجھے چاچی کہنا بند کرو، میں آپ کی پھپھو ہوں، وہی رہوں گی، آپ کے چاچو جھوٹے ہیں۔ سمین نے طنز سے اہلیار کی طرف دیکھتے ہوئے عاقب سے پیار سے کہا تھا۔ میرے چاچو جھوٹے نہیں، عاقب نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی سنجیدگی سے بولا۔ سمین نے ناک پھلا کر اہلیار کی طرف دیکھا۔ اس نے پلکوں کو خم کر کے اسے جیسے اعجاز قبول کیا۔ نیلم نے مسکراہٹ دبائی۔ جھوٹے، مکار،
ہیں آپ کے چاچو اور تم چاچو کے ہی پیچھے جاؤ، میں نہیں کھیلتی۔ سمین پیر پٹک کر بڑی ماں کے روم میں چلی گئی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو تھے کہ بہہ جا رہے تھے، جنہوں نے اس کا راستہ دھندلا دیا تھا۔ بار بار صاف کرتے بھی سب دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح وہ اپنے پورشن میں آتے ہوئے کسی سے ٹکرائی تھی۔ سمین لڑکھڑا گئی تھی کہ سامنے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سمین کے کانوں میں ان کی پریشان آواز آئی تھی۔ اس نے روتے روتے سر اٹھا کر فائق صاحب کو دیکھا تھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ پہلی بار اس نے فائق صاحب کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی نگاہ کا دھوکہ ہو جیسے۔ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، نہ جانے کیوں ہونٹوں سے شکایت نکلی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ جو لڑکی باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیمی کی زندگی گزار رہی ہو نا، تو وہ راہ میں پڑے پتھر کی طرح ہوتی ہے، جو چاہے ٹھوکر مار دے۔ میں بھی اس گھر میں ایسا ہی پتھر ہوں بے مول۔ سب مجھے جب دل چاہے ٹھوکر مار دیتے ہیں، کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم جو ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بے مول کر دیا، جو اپنی نفرت میں میرا سودا کر چکا ہے، اور خریدی ہوئی لڑکی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ تھے یا پتھر جو فائق صاحب کے دل پر لگے تھے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ سرد لہجے میں کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر کھڑی نگار نے اسی نفرت اور حقیر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سمین اس بار ان سے نگاہ چرا کے آگے بڑھی تھی۔ اچھا ہوا بہت جلد تم نے اپنی حیثیت پہچان لی۔ امید ہے اب اپنی اوقات تم کبھی نہیں بھولو گی۔ سمین کا صبر اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے روم میں گئی تھی۔ نگار بڑی شان سے اپنا کلچ اور اپنی ساڑی سنبھالتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ فائق ساخت سے اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ آپ چل رہے ہیں ڈنر پر؟ انہوں نے قریب آ کر ان کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ایسے دور ہٹے جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ نگار نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ تم جاؤ، میرا موڈ نہیں۔ انہوں نے نگاہ ملائے بغیر کہہ کر اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔ جیسے تمہاری مرضی، بٹ مجھے تو کھل کر انجوائے کرنا ہے اپنی جیت کا اور نوشی تمہاری ہار کا۔ خیالوں ہی خیالوں میں خوشی سے کہہ کر وہ گنگناتی ہوئی باہر کی طرف نکل گئیں۔ بی بی جی، کھانا لگا دیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ سمین کو کوریڈور میں ہی دیکھ کر جلدی سے بولی، مجھے نہیں کھانا۔ ہار کھانے والے انداز میں جواب دے کر اس نے ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے انداز ویسے بھی آج کل سب کو چبا ڈالنے والے تھے۔ اس دن کے بعد سے بھی اس کا غصہ الیار پر کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ وجہ نگار تھی، جو اب ہر ملاقات میں اپنی زہریلی باتوں سے اس کے اندر زہر بھر دیتی، اور اہلیار مذاق میں بھی کچھ کہہ دیتا تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ جاتی۔ چھوٹے صاحب بول کر روم میں گئے ہیں، آپ کو بلاؤں؟ سمین بی بی کا غصہ کتنا خطرناک ہے یہ دیکھ کر ملازمہ ڈرتے ڈرتے منمنائی، نام مت لو اپنے چھوٹے صاحب کا، ورنہ تمہارے چھوٹے صاحب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تم لوگوں کو باربیکیو کر کے کھلاؤں گی۔ ملازمہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بیوی تھی یا ڈائن؟ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں، اور خون کی کولڈ ڈرنک بھی ساتھ ہی، کیوں سمین؟ اس وقت اپنے روم سے نکلتا الیار بھی بہت سنجیدگی سے ملازمہ سے کہہ کر سمین کی طرف مڑا تھا۔